آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ نور علی الصراط، مجھ پر درود شریف پڑھنا پل صراط پر نور بن جاتا ہے۔ او لوگوں گانٹھ میں باندھ کر کے لے جانا، ذرا عمل کی بات کر رہا ہوں۔ تم کھیتی ڈھونڈتے ہو، کھیت ڈھونڈتے ہو کس میں فصل اچھی ہوگی، میں حدیثیں ڈھونڈتا ہوں کس میں زیادہ ثواب ملے گا، تمہارے لیے حدیث آ گئی۔ آقا فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر لہ ذنوب 80 عاما۔ حدیث کا ترجمہ سنو، آقا فرماتے جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے سال کے؟ کتنے پیار تم کہتے ہو نا یار اس کھیت میں دھان اچھے ہوں گے، گیہوں اچھے ہوں گے، لکڑی زیادہ اچھے، میں وہ حدیث لا رہا ہوں جو تمہارے کام کی اجازت ہے نا۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ جمعے کے دن۔ مگر تم نا اتنے سیدھے ہو، اتنے بھولے ہو، جمعے کے دن بھی نماز پڑھنے جاتے ہو نا تو بعض تو نفل بھی نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا، اور پڑھ بھی لیتا تو اتنی جلدی مسجد سے بھاگتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے تو نیکیوں سے گودام بھرے پڑے، اسے نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جمعے کے دن ایسا بھاگے گا مسجد سے جیسے اسے ایک نیکی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی چپلیں گرائے گا، ان کی گرائے گا، ان کی گرائے گا، اس کے جوتے کچل دے گا، اور ایسا اور گھنٹوں چوراہے پہ کھڑے کھڑے گزار دے گا۔ آدھا گھنٹہ 28 منٹ 20 منٹ مسجد میں بیٹھ کر کے اپنی آخرت نہیں بنا سکتا۔ اور ویسے کیا ہوتا ہے؟ ویسے اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے نا، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو دوستوں کے سامنے روتا ہوا تھا اور کہتا پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو بری تو چھوڑ، تیری اچھی ایک آدھ گنا دے تو مجھے، ایک بھی تو اچھی نہیں ہے۔ آقا فرماتے من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ۔ تو اتنا کام تو کر ہی لوگے یار، یا یہ بھی بالکل ہی گئے گزرے ہو؟ مگر ارے جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوگے، بولو 5 وقت کی نماز فرض ہے، کتنے ٹائم کی بولو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ ارے اس کا مطلب گول چل رہی ہے۔ اللہ کے بندو جمعہ بھی گول مار رہے ہو کیا؟ معاف کرنا جملہ تھوڑا سا برا ہے، بعض اتنا سنیچر ہے نا جمعے کو بھی نہیں نہاتا، مکڑی آ جاتا، کب نہائے گا؟ جب اذان شروع ہو جائے گی تو بھاگے گا نل پہ۔ او لوگو ذرا سنو، ہم دنیا میں آئے یہ وقت پھر ہمیں نہیں ملے گا۔ آقا فرماتے جس نے حالانکہ ذنوب کے بعد ای صغیرہ کا لفظ آیا ہے، یہ علماء کے لیے بتا دیا پیارو کتنا پیارا عمل۔ جمعے کے دن اگر 80 مرتبہ درود شریف پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ اپنی عادتیں اچھی بناؤ۔ ابھی جلوس پاک آئے گا، نعرہ لگائیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان، اور فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے یہ ہے قربان۔ ہاں ٹھیک، ظہر کی بھی نہیں پڑھی یہ ہے قربان، عصر کی بھی نہیں پڑھی یہ ہے قربان، مغرب عشاء ساری گول، اور کود کے کہتا جنت اپنے ابا کی۔ جنت تو ہے کیونکہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے کلمہ پڑھے گا تو جنت، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ۔ مگر اس سے پہلے نا قبر میں سروس بھی ہوگی، سروس۔ ہاں
وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کٹائی پٹائی دھلائی کلر ساری چیزیں وہی ہوگی، بعد میں جنت میں جاؤ گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم نے آقا کی پیدائش پہ یہ لائٹنگ کی ہے، روشنی کی ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ آقا کی محبت میں. اب اس میں بھی نہ کوئی کہتا رہے یار سرکار کی پیدائش پہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک شعر پڑھوں، سننا چاہ رہے ہو؟ پڑھوں صاحب، ناظر صاحب. یہ میرا نہیں ہے، جو شاعر اسلام نور الدین منظر تھے نا ان کے ابا کا، حضرت اللہ مولانا سعید احمد رجپوری، ان کا شعر ہے بڑا پیارا، پڑھتا ہوں. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. بولو اچھی لگی نہیں لگی؟ جسے اچھی لگے وہی بولے گا سبحان اللہ. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بس لگے اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد. حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ. میں جلدی باتیں بتاؤں کیونکہ 12:30 بجے کے بعد نا لوگ آنا جانا زیادہ کر دیں. اصل میں کمیٹی والے حضرات نے، سید صاحب، ان لوگوں نے چاہا تو یہ تھا مجھے 11 بجے بٹھا دیں، مگر مہمان اتنے آ گئے اور سب ہمارے مہمان ہی ہیں. ناظم صاحب نے بہت کنٹرول کیا، اس کے باوجود بھی مگر ایسا بندہ آ جائے تو کون کنٹرول کرے گا؟ دیکھ سمجھ رہے آپ؟ پھر بھی کنٹرول کرتے 12:18 پہ میرا نمبر آیا. سمجھ رہے میری بات؟ تو اب ٹائم ایسا تھوڑی سن لیو. تو ایک بات تو تمہارے لیے یہ کام کی ہو گئی، جمعے کے دن یہ عمل کرو گے. ایک بات اور تمہارے کام کی سناتا ہوں، سننا چاہ رہے ہو؟ تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ نہیں لگے گا، اور تمہیں مزہ آ جائے گا. بتاؤں کیا؟ تمہارے گاؤں میں کم سے کم 10 حاجی ہوں گے، زیادہ ہوں گے، 10 مان لو. اور حج کرنا معمولی بات نہیں ہے. کم سے کم 3 لاکھ سے لے کر کے 4 لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کا خرچہ. دونوں میاں بیوی گئے تو 6 لاکھ سے 7 لاکھ میں خرچہ. مگر ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، انہوں نے روپیہ اکٹھا کر کے چندہ کر کے یہ جو جلسہ آمد سرکار پر کرایا، تو میں سرکار کی باتیں تم تک پہنچا دوں. اے لوگو، اگر تمہارے پاس 6 روپے نہیں ہے تو 6 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ 4 روپے نہیں ہے، 4000 سنبھل کے نہیں ہے تو پھر 4 لاکھ کہاں سے لاؤ گے؟ تو پھر تمہیں حج کا ثواب نہیں ملے گا، تم حج جیسی دولت سے محروم رہ جاؤ گے. حج کیسے کرو گے؟ مگر آج ایسا فارمولا بتائے دیتا ہوں، آج ایسی حدیث بتاتا ہوں، آج ایسا عمل بتاتا ہوں، آج ایسا طریقہ بتاتا ہوں. اگر تم نے اس بات پہ عمل کر لیا تو تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، مگر 1 حج مقبول کا ثواب پا جاؤ گے.
اور کوئی بھی بات ہلکی نہیں بتاؤں گا، پوری دنیا میں اس کو تول لینا، پہلے ہی میں نے کہہ دیا، اب بار بار کہنا اچھا نہیں، یہ مت سمجھو اپنی طرف سے کہہ گئے، ہر بات پہ حدیث پیش کروں گا یا پھر قرآن کی آیت، اور چھاٹ چھاٹ کے آسان آسان باتیں تمہارے لیے لے کر کے آؤں گا، سمجھ رہے میری بات؟ 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ نہیں، اور اگر کوئی حاجی حج کر کے آیا وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حج مقبول ہے، اور میں جو بتاؤں گا 1 روپیہ 1 پیسہ نہیں، عمل کر لے وہ، اور چھوٹا سا عمل، بہت بڑے مفتی صاحب کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹا سا عمل کر لے تو حج مقبول کا ثواب، بتا دوں بولو؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جلسہ کراتے تو کچھ یہ کہتا ہے ارے اس جلسے سے کیا فائدہ، ایسا فائدہ ویسا فائدہ، اچھا یہ نوجوان یہ بچوں نے جو کام کیا ہے ان کے ماں باپ آج کتنے خوش قسمت ہیں، ورنہ اس عمر کے لڑکے حضرت اکثر ڈیجوں پہ ناچتے ہیں، ناچ گانوں پہ ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ رہتے ہیں حضرت، ارے ہمارے یہ بچے کر رہے ہیں، آج یہ کر رہے ہیں، کل کو ان سے چھوٹے چھوٹے بچے کام کریں گے، سمجھ رہے نہیں میری بات؟ یہ اللہ کا شکر ہے، احسان عظیم ہے، ہمارے بچے غلط راستے پر نہیں ہیں، اچھے راستے پر ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ یہ اپنے باپ کے لیے نہیں، دادا کے لیے نہیں، چچا تاؤ خالو کے لیے نہیں، اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ رسول پاک کے لیے کر رہے۔ اب رسول پاک کی باتیں سنتے چلو، ایک تو میں نے جمعے کے دن کی بتا دی، اب دوسری ایک حج مقبول کا ثواب بتائے دیتا ہوں، کون سے مولانا کی کتاب تمہیں سناؤں، کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ تمہیں سناؤں؟ اگر میں کسی مولانا کی کتاب سناتا ہوں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا، کسی مولانا کا فتویٰ سناؤ تو یہ کہہ سکتا میں ان کی نہیں مانتا، میں کسی مولانا مفتی کا فتویٰ یا کتاب نہیں بلکہ نبی کی حدیث بتاتا ہوں، اس لیے اب کوئی منع نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا، میں نبی کی حدیث نہیں مانتا، بولو کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، چاہے پڑھا ہوا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، نبی سے پوچھو، آقا سے پوچھو، آقا جس کے پاس 1 روپیہ نہیں، جس کے پاس 1 پیسہ نہیں، جس کے پاس 1 چونی نہیں، جس کے پاس 1 اکائی نہیں، آقا اسے 1 حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ اب سنو، عاملہ کے لال فرماتے ہیں اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، اس کے پاس دولت نہیں، بلکہ اس کے پاس اس کے ماں باپ ہے، اگر ماں باپ زندہ ہے، نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، یہ کوئی مولانا نہیں، نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ زندہ ہے، موجود ہے، وہ ماں باپ کو راضی کر لے، ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ اگر راضی ہو جائے، رات کو ماں باپ سو گئے، ماں باپ بستر پہ لیٹ گئے، یہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا، اب بیٹا صبح کو جب آنکھ کھلے تو پہلے ماں باپ کا چہرہ مسکرا کر کے جا کے دیکھ لے، دیدار کر لے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کو مسکرا کر کے دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، بس لگے اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم رحمان شاہی قبلہ زندہ باد۔ بولو میں زیادہ تیزی سے تو نہیں بول گیا، سمجھ میں آ رہی ہے سب کے؟ یار جب ماں باپ کو محبت کی نظر سے خالی دیکھ لینے میں 1 حج کا ثواب ہے، اگر ماں باپ کے پاؤں تلوے دبا دو گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ کمیٹی والوں سن لو، تمہارے لیے بھی بیٹا یہی معاملہ ہے، تم نے جب نبی کا جلسہ کیا تو نبی کی باتوں پہ بھی عمل کرو گے، بولو انشاءاللہ۔ یہی مقصد ہوتا ہے، تم لوگ کوئی اچھا کام کیا کرے نا تو ان بچوں کی مدد کیا کرو، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو، اور کہا کرو بیٹا تم اچھا کام کر رہے ہو، مگر کہیں نا یہ تم میں ہی نہیں، ہم مولانا لوگوں میں بھی ہے کہ اس کا نام کیوں ہو رہا میرا کیوں نہیں ہو رہا، یہ سب میں ہی ہے یار، پیروں میں بھی ہے، پیروں میں بھی بہت جگہ، اچھا تو اس کا مرید ہے تو یہاں کیوں آیا تو؟ اچھا اس کا ہو گیا تو اب ناجائز ہو گیا؟
جب تک یہ میں اندر کی ختم نہیں کرو گے نا اس وقت تک ہم اور آپ کامیاب. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کئی جگہ حضرت معاف کرنا ایسا ہو گیا اگر اس مولانا کا نام اگر اشتہار میں چھوٹا آ گیا چھوٹا تو اس نے جلسہ ہی کینسل کرا دیا. بولے میرا نام چھوٹا کیسے آ گیا؟ بڑا آنا چاہیے بڑا. خالی نام کے چکر میں چاہے وہ کسی بھی برادری کا ہو اگر تمہاری بستی کے بچے یا نوجوان یا بزرگ اگر اچھے کام کی طرف بڑھ رہے ہیں انہیں قدم اٹھا دیا ہے تو ان کے قدم کو مت روکو ان کی حوصلہ افزائی کرو تو تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے. اور اگر تم نے روک دیا وہ بدک گئے اور دین اور اسلام کا اگر نقصان ہوا اور وہ گناہ کی طرف چلے گئے تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت تم پہ فتوہ لگ جائے گا. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے کبھی کبھی نا شیطان ڈالتا ہے اپنے نفس کو مارو اپنے آپ کو ملکت جو نفس اندر شیطان ہے اس کو کچل ڈالو ختم کرو. توجہ رکھو میری طرف. یہ بات ہو گئی. اگر جس کے ماں باپ ہیں وہ ماں باپ کو صبح صبح جب آنکھ کھلے تو چہرہ دیکھ لے دیدار کر لے مسکرا لے میری اماں کتنی اچھے ابا کتنے اچھے. کوئی مولانا نہیں نبی فرماتے ایک حج مقبول کا ثواب ملے گا. اور ایک جگہ اور بتا دوں تمہیں تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں چاہتے ہو نا میں بھی چاہتا ہوں. تبھی تو ہم لوگ مزار شریف پہ جاتے ہیں بزرگوں کے پاس آتے ہیں اور حضرت لوگ اچھے لوگوں کے پاس جانا بھی چاہیے. مگر تم اتنے مزار شریف پہ گئے ہو کتنی دعائیں مانگے تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ بولو نہیں ہوئی ہے نا. اگر ہاتھوں ہاتھ دعائیں قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی پڑوس والے کو مروا چکا ہوتا. کیونکہ اتنا جلن اتنا حسد کہ مت پوچھو. بہت اگر کسی کا مکان اچھا بن گیا اسے بخار چڑھ رہا کسی کے پیڑ اچھے ہو گئے اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا کسی کے دھان اچھے ہو گئے اسے جاڑا چڑھ رہا کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا یہ گھر میں گالیاں بک رہا. مطلب اتنا جلن اتنا حسد ساری چیزیں نکال ڈالو. اللہ تعالیٰ ہر دعا کو محفوظ کر لیتا ہے. اگر تمہارے حق میں بہتر ہوتا تو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ دے دیتا اور بہتر نہیں ہوتا تو اس کا ثواب تمہیں آخرت میں ملے گا. یار ہم کہاں جائیں دعائیں قبول ہو جائیں. چلو ایک بارگاہ میں بتاتا ہوں ایک جگہ میں بتاتا ہوں جہاں 100% دعا قبول. اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیو. یار دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی محبت نہ کروا لو محبت سے ایسی دے کے جاؤں گا نا یاد کرو. بتا دوں وہ جگہ کون سی ہے چلو گے؟ سوچ رہے ہوگا یار پتہ نہیں حضرت کہاں لے کے جائیں گے یار صبح کو میں یہ کام ہے وہ کام ہے پتہ نہیں کتنی دور لے کے جائیں گے. مگر نوٹ کرنے والوں پتا تو نوٹ کر لو لکھ لو یاد کر لینا. جہاں پر 100% دعا قبول ہوتی ہے اس بارگاہ کا ایڈریس سنو اس بارگاہ کا پتہ سنو. وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے وہ بارگاہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ تمہارے ماں باپ ہے. تمہارے ماں باپ کی بارگاہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لو ماں باپ کی خدمت کر لو اور ماں باپ کا دامن پکڑ کے اگر دعا کرا لو گے تو ماں باپ یہ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ میں نہیں کہتا ہوں آمنہ کے لال فرماتے ہیں اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ پڑھ دوں دعاء الوالدین ان اولادہما کا دعاء النبی ان امتی.
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. نبی فرماتے، آقا فرماتے، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. ایمانداری، ہم جاتے ہیں نا تو اتنے لوگ ہاتھ چومتے، سید صاحب بھی جاتے اتنے ہاتھ لوگ چومتے ہوں گے، اوروں کو بھی چومتے، سمجھے؟ چومتے نہیں چومتے، کہیں کہیں تو ناک لگا دیتے جاڑوں کے موسم میں، اور یہ سوچتے سید ایک دم چومتے بیڑا پار، سمجھے؟ کوئی یہ پکڑ لیتا، کوئی اماں کے ہاتھ نہیں چومتا، ابا کے ہاتھ نہیں چومتا، ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے، حضرت ٹھنڈا لو، میٹھا لو، کولڈ ڈرنک لو، یوں لو تو لو، اور اماں کھانسی میں دھائیں کر رہی ہے، اسے 100 روپے کی دوا دلا کے نہیں لا سکتا. ذرا سوچنے کی بات. سب کے پاؤں دبا رہے. میں ان کا مخالف نہیں ہوں کہ بزرگوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کی عزت مت کرو، تعظیم مت کرو، مگر اس سے پہلے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک بات اتنی کرری کہہ رہا ہوں نا، یاد کر لیو یہ بات، اور پورے ہندوستان میں ٹکرا لیو. اگر غلط ثابت ہو جائے نا تو یہ سب لوگ مجھے جانتے ہیں، بلا لیو، سب کے سامنے توبہ کروں گا. اور انشاءاللہ یہ میں ایک جگہ نہیں 10 جگہ کہہ چکا ہوں، دعویٰ کر چکا ہوں، غلط ثابت کوئی کر ہی نہیں سکتا. سمجھے؟ غلط ثابت وہ ہوتی ہے جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو. بتا دوں، کرری بات سن لیو. 1000 مولانا، 1000 پیر، 1000 مفتی، 3000 ہو گئے، وہ بھی اچھے ڈھچوکلوں کی بات میں نہیں کرتا، سمجھے؟ ایک پیر تو 3000 روپے میں نمازیں معاف کرا رہا، 3000 اچھا. بہرحال چلو میں اس جگہ کا نام نہیں لوں گا، تم بھی نام مت لیو، کیونکہ اس میں چھپ جاتا ہے نا. 3000 میں وہ کم بخت کہہ رہا 3000 دے جاؤ، رسید کٹوا جاؤ 3000 کی، اور تم پہ نمازیں معاف، تم میرے مرید، جنت میں تمہیں لے کے جاؤں گا. کتنا نالائق ہے یہ پیر. سوچو یار، حضرت ابو بکر صدیق پہ نماز معاف نہیں، حضرت عمر پہ معاف نہیں، حضرت عثمان غنی پہ معاف نہیں، حضرت مولا علی پہ نماز معاف نہیں، حضرت امام حسن حسین پہ نماز، اتنے صحابہ پہ نہیں، غوث پاک پہ نہیں. غریب تو کہاں سے نکل کے آیا؟ اور ہو رہے لوگ، ہو رہے، سمجھ رہے؟ بس اس نے جادو 1-2 سیکھ لیے، وہ دکھا دیتا، اب لوگ بس گھوم رہے اس کے پیچھے. نبی نے فرمایا، بتاؤں، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے. وہ دور آ گیا، 3 روٹی کھاتے ہو 1.5 کی عقل رکھیو. یہ بات میری یاد رکھیو، جب نماز نبی کو تحفے میں ملی، سمجھ رہے، حضرت ابو بکر صدیق پہ نماز معاف نہیں، حضرت عمر پہ نہیں، جو پیروں کے پیر، بڑے پیر صاحب، ان پہ معاف نہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن حسین، ان پہ معاف نہیں، تو تجھ پہ کہاں سے معاف ہو جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نہ پڑھنا الگ بات ہے، اس میں بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اور نماز کا انکار کرنا یہ دین سے نکلنے کی بات ہے. سمجھے؟ مرتد ہو جاتا ہے وہ جو انکار کر دے نماز کا. ایک یہ ہے کہ تم میں سے کسی نے نماز نہیں پڑھی، اس کی سزا ملے گی، اور ایک یہ کہہ دے نہیں نماز کوئی چیز نہیں ہے، نماز فرض ہے ہی نہیں. سمجھے؟ معاف کرا لو یہ اب بتاؤ، نماز کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہو گیا، اور قرآن کا منکر کون ہوا؟ مرتد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میں جو بتا رہا تھا، تو اس لیے ایمان بچا کے رکھنا اپنا. اچھا، اور یہ جلسے جو ہوتے ہیں نا، سال میں 1-8 مرتبہ ضرور کرایا کرو. یہ جلسے ہوتے ہیں نا، ان میں جب ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں، ہمیں ہوش آ جاتا ہے. 1000 مولانا، 1000 پیر، اور 1000 مفتی، اور وہ بھی اچھے، ایک لائن میں کھڑے ہو، اور تمہاری ماں، تمہارے باپ ادھر والی لائن میں کھڑے ہو، دونوں. وہ 3000 مفتی اور پیر اور مولانا، وہ بھی اچھے،
تمہارے لیے دعائیں کرے اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض اور وہ دعائیں کرے تو جب تک تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تلوار کی دھار پہ چل گئے. مسئلہ بتا رہا ہوں, بہت نازک ہے یہ مسئلہ, اس لیے بہت گہرائی سے توجہ سے اس کو لے لینا. ماں باپ کو ناراض مت کرنا. ہاں اگر شریعت کے خلاف کسی کے ماں باپ یہ کہہ دیں بیٹا تیری شادی ہو رہی ہے تو بینڈ باجا لا یا آتش بازی چھوڑ یا شراب پی کے ڈینس کرا, اب وہ کہ یار کیا کروں اگر ابا کا کہنا نہیں مان رہے ہوں, یا ناچنے والی کمپنی لاؤ. کمپنی بولتے ہیں نا اس کو, ناچنے والی عورتیں وغیرہ پہلے جو آتی ہیں اسے کمپنی بولتے تھے, وہ لاؤ. اب وہ اس چکر میں یار میں نے حضرت کی تقریر سنی, اگر ابا کا کہنا نہیں مان رہے ہو تو ختم, اور یہ لا رہے ہو تو کیا کروں؟ تو شریعت مصطفیٰ کے خلاف اگر ماں باپ کسی چیز کو کہیں اور اس نے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا تو وہ ماں باپ کا غدار نہیں کہلائے گا, ماں باپ کا نافرمان نہیں کہلائے گا, کیونکہ سب سے پہلے شریعت مصطفیٰ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جو میں نے بتایا نا ماں باپ کا کہنا شریعت مصطفیٰ کے دائرے والی بات ہے.